اب جس کے دل سے یہ اترے ہوئے ہیں گلاب، اس کی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت علی حجویری آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو وحدت ذات کا پوری تصویر ہو۔ سنو جی ذرا، جو اپنے محبوب کا محبوب، پہلے محبوب اللہ ہے، پھر اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک آتے ہیں آقا دو عالم وسلم کی تیمارداری کرنے کے، آپ کو بخار، تو محبت نے فنافس محبوب اتنا بنایا کہ خود کو بھی بخار چڑھ گئی، مگر اس بخار کی کیفیت میں ہی ملنے آئے تو آنکھوں سے نا وہ پانی گرے بخار کے، تو آپ مانے لگے ابوبکر لگتا ہے تجھے بخار ہے، اچھا شاید کہ تو گھر چل، اب میں بھی تجھے دیکھنے، اور میرے گوجی سرکار ہوتے ہیں محب ہوں محبوب ہوں، محبوبیت مقام واہ مردہا کا گا کہ اس دور میں تو شمع رسالت کو پوری تابانی سے چمکا گیا ہے، فیضان رسالت کو کس تابانی سے تو نے بن جرت رندہ نہار عشق ہے روباہی، کہ اگر تو اتنا کھول کھول کے نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا۔ صوفی وحدت ذات کا کما حق کا ظاہر ہوتا ہے کہ زبان تا میری کون برابر لکھے قلم دے موڑا ہوں، افلاطون رستو ورگے میرے اگے کس کم دے ہوں، لاکھ ہزار حاتم دے در باہو دے منگتے، جو اپنے مقام کو پا جائے، جو حقیقت کو پا جائے تو کہتے زبان تو میری کون برابر لکھے قلم دے موڑا ہوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں حور و فرشتہ ہے اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے ہے خلل تیری تجلیات میں، کہ میں چاہوں تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا شکی کی جگہ جنتی کر دیتا ہوں۔ حضرت مجدد کے بچوں کے استاد پڑھانے آتے تو لوح محفوظ پہ نظر لکھی تو وہ لکھا یہ دوزخی ہے، تو آپ نے بچوں کو کہا ہے استاد لگایا ہوا ہے تو یہ تو دوزخی ہے، تو ان بچوں نے بتا دیا کہ ابو جی ایسے گئے، کہتے جو مجدد کے بچے پڑھا کے دوزخی رہنا ہے تو پھر اللہ کی مرضی۔ انہوں نے اگلے دن کہا بتا دینا میں نے شکی کی جگہ اور جنتی لکھ دیا، میری نگاہ سے ہے خلل تیری تجلیات میں، اے بندے یہ ورثہ پہچان تو اللہ کی بارگاہ کا کون سا موتی، اللہ سے جوڑ، اللہ سے ہٹ کر کے تو کچھ نہیں، اللہ سے جڑے تو پھر کہتا ہے مٹا دے جو مٹانا ہے، لکھ دے جو لکھنا ہے، یہ کائنات نا تمام ہے ابھی، آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کائنات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک اس کا پیارا محبوب کوئی نہ کوئی وجود رہے گا، وہ جو چاہے گا وہ بدلتا رہے گا، وہ کرتا رہے۔ حضرت ابو الحسن حصری تصوف نام ہے اپنے ضمیر کو مخالفت حق سے محفوظ رکھنے اور اس کی جلا و نورانیت کی قدرت کو اوہام سے بچانے کا، یہ بھی ایک ہے، مگر بڑے بڑے تصوف ایک نیک خصلت ہے، جو زیادہ نیک خصلت ہے وہ اعلیٰ صوفی ہے۔ یہ مختلف لوگوں نے رائے کی ہیں، اصل بات جو ڈیفینیشن جو آپ نے مکمل کیا، صوفی وہ ہے جس کا سینہ آقا پاک کے سینہ سے خیرات لینے لگ جائے، سمجھے؟ صوفی وہ ہے جس کا دل اتنا صاف ہو جائے کہ اس علم نشرہ سینہ سے ڈائریکٹ آج بھی خیرات لینا شروع ہو، صحیح؟ یہ ہے صوفی، اور جو نہ لے تو وہ ابھی صوفی نہیں، کیونکہ وہ اتنا پاک ہی نہیں ہوا ہوگا،
جو پاک ہوا ہے قد افلاح کی منزل، کسی نے پاک کرنا ہے، ناپاک نہیں، جو دنیا نہیں کر سکتی، کسی پاک کے سینے سے لگے گا تو اس پاک سینہ سے لگ جائے گا۔ پھر کسی سے پوچھا صوفی کون ہے؟ کہتے جو آقا پاک کے سینے سے اکتساب فیض کرنے لگ جائے وہ صوفی۔ آقا پاک خود فرما دیتے ہیں یہ تو نہیں بول رہا، میں بولتا۔ پھر آپ نے صفتیں لکھی ہیں کہ صوفی کون ہے؟ 8 خصلتوں کا مالک ہوتا ہے۔ سخاوت ابراہیم کی ہو، اس میں ابراہیم علیہ السلام ہوکے دیتے تھے آؤ یار کو کھانا کھانے والا ہے تو میرے ساتھ کھانا، اور رضا اسماعیل علیہ السلام کی ہو۔ انہوں نے اسحاق علیہ السلام لکھا ہے لیکن وہ کاٹ کے اوپر نہ لکھا ہوا کہ نہیں، رضا اسماعیل کی ہو کہ چھری کے آگے بھی کہتا ہے ابو آنکھیں باندھ لو کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے۔ صوفی کون ہے کہ وہ اس میں سخاوت ابراہیم علیہ السلام والی ہو اور رضا اسماعیل علیہ السلام والی ہو، اور صبر ایوب علیہ السلام والا ہو، اور اشارہ ذکریہ علیہ السلام والا ہو کہ وہ حکم 3 دن نہیں بات کرنی تو 3 دن نہیں بات کرنی، یعنی اللہ سے اتنا محو ہو بات کر کہ اللہ کہ اس کا کیا نشانی ہے کہ تجھے بیٹا ہوگا تو 3 دن تو بات نہیں کر سکے گا، اللہ اتنا ہم راز اس سے ہو جائے، یہ صفت ہو تو صوفی بنتا ہے۔ صوفی کو بھی ہمیشہ اشارہ الہی کی اقتدا کرنی چاہیے، اور غربت میں یحییٰ علیہ السلام کی اقتدا کرے، یہ صفات گنا رہے ہیں، پتہ نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایک لوٹا تھا پانی پینے کے لیے، کسی کو بھوکے سے پیتے دیکھا تو وہ بھی پھینک دیا، پھر کنگھی تھی وہ کسی کو انگلیوں سے ایسے کرتا دیکھا تو وہ بھی پھینک دی، کہ دنیا کی کوئی شے بندے کو زیب و زینت نہیں بخشتی، بندہ اللہ ہی کی طرف سے زیب و زینت بخشا ہوا۔ اور سیاحت میں عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدا ہو کہ آپ سفر میں اس قدم مجرد تھے کہ سوائے ایک پیالہ اور ایک کنگھی کے ہمراہ کچھ نہ رکھا، حتیٰ کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے تو اپنے پیالے کو بھی پھینک دیا، جب ایک شخص کو دیکھا کہ بالوں میں انگلیوں سے خلال کر کے شانہ کا کام کر رہا ہے تو کنگھی سے بھی جان چھڑا لی۔ اور لبس صوف میں اتباع سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہو کہ جو ہمیشہ ان کا لباس کھردرا پہنتے تھے، اور فقر میں سید الانبیاء حبیب کبریا رسول مجتبیٰ کی اقتدا کی جائے باہا آنکھ حق تعالیٰ نے خزانہ ہائے روئے زمین کی کنجی آقا پاک کی خدمت میں بھیجی ہے۔ اتنی صفات اکٹھی ہوں تو ایک صوفی بنتا ہے۔ ہاں واہ سبحان اللہ، یہ نے کہا ہے صوفی وہ ہے کہ جس کی ہستی کو نیستی نہ ہو اور نیستی کو ہستی نہ ہو، جو فنا ہو گیا ہے، جو یعنی نفس اور شیطان والا صوفی فنا ہو گیا ہے وہ دوبارہ نہ آئے، اور جو بن گیا ہے وہ پیچھے نہ جائے، نہ اس کو یعنی فنا میں تکمیل ہے اور بقا میں بھی تکمیل ہے۔ فنا جو نفس اور شیطان سے چھوٹا ہے تو وہ چھوٹ گیا، اب دوبارہ نفس اور شیطان کی طرف نہیں جائے گا، اور وہ ہمیشہ پھر قرب الہی میں رہے۔ یہ سائیں جی فرمایا کرتے تھے کہ مومن جو ہوتا ہے ولی اللہ جو ہے وہ نہ کمال کی آرزو رکھتا ہے نہ زوال کا خوف ہوتا ہے نا جی، وہی اس کو جو ملتا ہے نا پھر وہ زوال کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں زوال والی شے کا داخلہ ہی نہیں ہوتا، زوال نفس اور شیطان کی وجہ سے ہے، اس کو تو اس کے قرب میں بھی نہیں اللہ جانے دیتا کہ میرے پاک بندے کے
पास जो बैठ जाए वो भी नफ्स और शैतान से पाक होता है, जो उसकी सोबत में बैठे। बाकी काफी लोगों की राय आपने राय लिखी हुई हैं। आखिरी राय जो मैंने आपको बता दी कि सूफी वो है जो आका दो आलम सल्लल्लाहु के सीना अतहर से इक्तसाब फैज़ करने लग जाए, सही वो सूफी। और मुजद्दिद अरसानी यहाँ हमारे जद अमजद फरमाते हैं, मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की तरह आज भी इक्तसाब फैज़ करता हूँ। 1000 साल बाद मैं पैदा हुआ हूँ, मगर मैं सहाबा की तरह हर चीज पूछता हूँ। कभी कभी मैं सहाबा से भी आगे गुजर जाता हूँ। तो जहांगीर ने पकड़ लिया, तू कौन है सहाबा? कहते हुए इस तरह जैसे तेरे नौरतन जो तेरे दायमी कुरब में है, तेरे वजीर हैं, वो पीछे कुर्सियों पे बैठे हैं और तू मेरा जो कर रहा है तफ्तीश, तू मेरे करीब है। इस वक्त मैं जो आर्जी तौर पे तेरे करीब हूँ वो दूर है। इस तरह आका पाक को कभी कभी मेरे से प्यार आता है, वो सीने से लगाते हैं। वो लम्हे होते हैं जब मैं साहबा से भी आगे होता हूँ। राव साहब कोई चीज रूठी है, कोई काम हुई है, बस सिर्फ बंदा ही कम हुआ है, इसकी ख्वाहिश कम हुई, इसकी इश्क कम हुआ है, ये अपने हाथों बर्बाद हुआ है, वरना उधर से खजाने बट रहे। बस आपको मैंने बीच में से चुन चुन के आखिरी जो बताई है वो कोई दोहराए। क्या बताई राव साहब, आप बताओ। हाँ, आज भी यानी अपने दौर में सहाबा की तरह आका पाक से जो इक्तिसाब फैज करने लग जाए वो फिर सनद होगा कि नहीं? वो है लोग हदीस उस पे ऊपर लगाए वो तो खुद हदीस सुनाने वाले की बारगाह का मंगता है ना। वो सनद है अपने दौर में, उसको फॉलो किया जाए। और हुजूर ने जहाँ लिखा है कुरान पाक की आयत कि जिसने सूफी की बात न सुने वो गुमराह, वो वाकई ऐसा सूफी हो तो उसकी ना सुने। अब सूफी हो पर्चियां देने वाला, जो टीवी पे सारा दिन दिखाते हैं, कोई जिन निकाल रहा है, कोई मुंह से किल निकाल रहा है, कोई कर रहा है। सूफी का मैंने पढ़ा दिया कि सूफी बंदे को अल्लाह से मिलाने वाले करना। सूफी वो है जो लुथड़े हुए गुनाहों से उसे पाक साफ करे। मर्द मुर्शद में बरदबा मुस्तफा बाज दारद कुफर शिरक वज हवा, वो सारी बुराइयों से पाक करके आका पाक की बारगाह का मंगता बना दे, वो सूफी। जिसके अलावा सब फरेब है, फ्रॉड है, जो उनके चक्कर में आएगा वो खुद भी बर्बाद। मंजिल सिर्फ इन सांसों में अपने अल्लाह को पाना है। वो कोई पाए हुए की वजह से ही पाएंगे। जिसको लाहौर का पता ही नहीं वो तुझे लाहौर कैसे ले जाएगा? सही नहीं। उस मंजिल शनास ही से मंजिल मिल सकती। अल्लाह पाक अपने करम से जिसने हमें ये खुद शर्फ बख्शा है, ये अल्लाह नहीं बख्शा है कि हमें आनम ताला है, हमें शामिल है। अल्लाह जो बाकी कमियां हैं वो अपने कर्म से दूर कर दे ताकि हम उनमें बैठे हुए शर्मिंदा ना हो। मम्मा लेना